میں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کر اس پر مجھے افسوس ہے کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جو قدر و منزلت ان کو ملنی چاہیے تھی وہ اس ملک نے نہیں دی۔ یہ عبدالقدیر خان صاحب اپنے بہت انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی دھمکیاں ملتی رہی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کے لیے ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ دنیا کے سامنے مثالیں موجود ہے کہ پاکستان نے، جو پاکستانی قوم ہے، جو پاکستانی لیڈرشپ ہے، جو پاکستانی سیاستدان ہے، وہ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پھر انسان کو پچھتاوا یہ ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طرح پورے ملک سے لوگ جا رہے، یوتھ باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جن کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تو اس ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کے لیے وہ مواقع نہیں پیدا کرتے۔ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہے، اگر کوئی غریب بندہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہو، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو یہاں کے لوگ جو ہے ان کو کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ جو ہمارا سسٹم ہے ماشاءاللہ، جو کرپٹ ترین نظام ہے یہاں کا، جو ہماری حکمران ہے وہ کس طرح عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا جب انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرق پاکستان تو الگ ہو گیا تھا ہم سے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، اور جو یہ پاکستان تھا، مغربی پاکستان، ان کو بھی خطرہ تھا کہ یہ بھی یہاں سے جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنے ملک کے لیے اپنے جان کی جو پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور یورپ چلے گئے اور فارمولیے انہوں نے حاصل کر لیے، اور آخر کار پاکستان کے لیے انہوں نے ایٹم بم تیار کر لیا، اور نواز شریف کے ٹائم پر پھر چاغی کے مقام پر وہاں پر ایٹمی دھماکے ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے، اور یہ عبدالقدیر خان صاحب اپنے بہت انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی دھمکیاں ملتی رہی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کے لیے ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہاں پر لوگ بھی کچھ کھڑے، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر، عبدالقدیر خان کے بارے میں، آپ کی ماشاءاللہ ایج بھی زیادہ ہے سر، ریسرچ زیادہ ہوگی آپ کی، سر کیا کہیں گے یہ جو ہیرو دنیا سے گزر گئے، 2 سال مکمل ہونے والے، سر ان کو کن الفاظ میں یاد کریں؟ بس میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جو قدر و منزلت ان کو ملنی چاہیے تھی وہ اس ملک نے نہیں دی۔ یہ افسوس والی بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو احسان کیا ہے ہم لوگوں پہ، اس ملک پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے ان کو مشکل ٹائم ان کا جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہے اپنا، یہ ایک افسوسناک بات۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ محسن پاکستان تھے، اور انہوں نے ایسے وقت میں جب ساری دنیا جو ہے نا اس وقت یہودی لابی کے ساتھ مل کے پاکستان کو گرانے کے چکر میں، پاکستان کو تباہ کرنے کے چکر میں، صرف ایک یہ ایٹم بم بنانے سے یا اس کی وجہ سے، اور ان کی جو محنت، انہوں نے جو کاوش کی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ ہم رہتی دنیا تک جو ہے نا پاکستان کا نام اور اسلام کا نام جو ہے نا یہ انہوں نے بلند کیا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اس وقت ان حالات میں بہت مشکل تھی، وسائل بھی نہیں تھے، اور ساری دنیا اس چیز کے خلاف تھی، خاص طور پہ انڈیا، اسرائیل اور جو بھی یہودی لابی تھی، لیکن اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اور ہم تو ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ محسن پاکستان تھے واقعی۔ بہت شکریہ سر۔ جس طرح ہمارے بڑے نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کے لیے، ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان سے ایک انٹرویو میں سوال ہوا تھا، یہ سڑک کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ بتائیے گا کہ کس چیز کے اوپر آپ پچھتاوا آپ کو ہے، تو انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے، اور وہ الفاظ کچھ یوں ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کر اس پر مجھے افسوس ہے کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہوگی؟ اگر کوئی بندہ پاکستان کے لیے اتنی خدمت کرتا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ماشاءاللہ ان کے تو واہ واہ ہر جگہ ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہے محسن پاکستان
انہوں نے پاکستان میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام بنایا. پاکستان کے پاس ایٹم بم آ گیا ان کے وجہ سے. انہوں نے کتنی مشکلوں سے وہ ایٹمی فارمولے حاصل کیے یورپ سے جا کر, اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر. کوئی بھی ہمیں کسی نے کچھ کرنے نہیں دیا, لیکن پھر بھی ایٹمی دھماکے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ہوئے, اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس بھی اب ایٹمی بم جو ہے وہ ایٹم بم موجود ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ کریں گے. ہمارے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو ہتھیار آپ کو تیار کر کے دیا ہے ان کی حفاظت اب آپ لوگوں کے ذمے ہے اور افواج پاکستان کی ذمہ ہے. آرمی چیف صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ پاکستان کا جس طرح نام ہے دنیا میں اسی طرح ان کا نام ہونا چاہیے, اور دشمن کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے, کیونکہ محسن پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہمیں ایٹم بم بنا کر دیا تھا, اور ہم ایک نیوکلیئر جو طاقت ہے وہ دنیا میں موجود ہے. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.